بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. یہ بات معاہد سے وفا اور اس کی ذمے کی حرمت کے بیان میں ہے. معاہد اور معاہد، ہا کے زبر اور ہا کے زیر، فاعل اور مفعول دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. معاہد ہو تو یعنی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے والا، اور معاہد ہو تو جس سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا، بات ایک ہی ہے لیکن فتح کے ساتھ یہ زیادہ مشہور ہے. حرمت کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس کی انتہاک اور جس کی حد تک جو ہے، اور جس کو توڑنا، جس کو حلال نہ ہو. اور ذمہ سے مراد یہاں پر عہد اور امان ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا وكيل عن عيينة بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا من في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. جو آدمی کسی معاہد کو بغیر کسی وجہ کے، فی غیر کنہی، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، بغیر کسی حقیقت کے جو ہے وہ قتل کرے تو وہ جنت میں جو ہے، وہ جہنم میں جو ہے وہ اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے. حرام، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. غیر کنہی کا معنی ہے کنہ الامر حقیقتہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقتہ و قدرہ، یعنی غیر وقت میں، غیر قدر میں، غیر غایت میں اس کو قتل کرے. غایت امرہ الذی یجوز فیہ قتلہ، یعنی کنہی کا مطلب کہ ایسی امر، کسی بھی معاملے کی وہ انتہا کہ جس میں اس کا قتل جائز ہو، اس کے علاوہ میں قتل کرے غیر کنہی تو وہ جنت اس پہ اللہ نے اس پہ حرام کر دی. جنت حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے، یعنی دخول اولی مراد ہے کہ یہ پہلے مسلمان جب دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا حشر نشر ہوگا تو شروع میں جو ہے وہ جو مسلمان نیک ہوں گے وہ شروع ہی میں جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ جو گناہ اس نے کیا ہے معاہد کو قتل کرنے کا ناحق، اور باقی جو اس کے گناہ ہوں گے ان کی سزا بھگتے گا، اور سزا بھگتنے کے بعد جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اول والا یہ جنت میں داخلہ نہیں ہوگا. قال المنذری واخرجہ النسائی، اس حدیث کو جو ہے نسائی نے اس کی تخریج کی ہے. بابن فی الرسل، قاصدوں کے بیان میں یہ باب ہے. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازی قال اخبرنا سلمۃ یعنی ابن الفضل عن محمد بن اسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مراسلہ لکھا اور اس میں اس نے کہا وقد حدثني محمد بن اسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعیم بن مسعود الاشعری عن ابیہ نعیم قال، نعیم کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لهما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسیلمہ کے دو قاصدوں کو فرما رہے تھے. حین قرأ کتاب مسیلمہ، جب انہوں نے جو ہے وہ مسیلمہ کا خط پڑھا. ما تقولان انتما، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا نقول کما قال، ہم وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا. یعنی وہ مسیلمہ کہتے ہیں کہ جی وہ رسول ہے تو ہم بھی اس کو رسول کہتے ہیں. تو ان قاصدوں کا یہ کہنا اور مسلمہ کی بات کی تصدیق کرنا، اس کی کفریہ بات کو جو وہ اپنانا، یہ اسلام لانے کے بعد ارتداد تھا، اور ارتداد کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ ایک قسم کا ارتداد تھا، اور مرتد کی سزا جو ہے وہ توبہ کرے یا اس کو جو ہے وہ کرنا قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس پہ آپ نے فرمایا اما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما، اگر ایسا نہ ہوتا کہ رسولوں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کی گردنیں مار دیتا.
تمہیں ضرور تم دونوں گردنوں اڑا دیتا. یعنی ویسے اب اس طرف دیکھے کہ تم مرتد ہو تو تمہیں تو جو ہے وہ قتل کر دینا چاہیے کہ تم توبہ نہیں کرتے، لیکن اس طرف دیکھیں کہ تم جو ہے وہ قاصد ہو تو قاصدوں کو جو ہے وہ قتل کرنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے تم جو ہے وہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة. کہنے لگے کہ میرے اور عرب میں سے کسی ایک کے درمیان جو ہے وہ کوئی حنا نہیں ہے. اور حنا کہتے ہیں کینے کو، حنا کہتے ہیں غصے کو، حنا کہتے ہیں معادات دشمنی کو. تو ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہے. وَإِنِّي مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ لِبَنِي حَنِيفَةَ، میں مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے گزرا. فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ، تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو مسلمہ پر ایمان لے آئے ہیں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ، تو ان کی طرف جو ہے وہ عبداللہ کو بھیجا انہوں نے. فَجِيَ بِهِمْ، تو وہ ان کو لے آئے. فَاسْتَطَابَهُمْ غَيْرَ ابن النواحہ، ابن نواحہ کو چھوڑ کر باقی سب سے جو ہے وہ توبہ طلب کی کہ بھئی تم توبہ کر لو، اور ابن نواحہ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. قال له سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو انہوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے یہ پاک کو یہ کہتے ہو کہ لولا انک رسول لضربت عنک، اگر تو جو ہے وہ قاصد نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا. فانت اليوم لست برسول، پہلے تو وہ تھا لیکن آج تو رسول نہیں ہے، تو قاصد نہیں ہے. فامر قرظة بن كعب، قرظة بن كعب کو آپ نے حکم دیا. فضرب عنقه في السوق، تو آپ نے اس کی جو ہے گردن بازار میں جو ہے وہ اڑا دی. ثم قال، پھر فرمایا من اراد ان ينظر الى ابن نواحہ، جب ابن نواحہ کو دیکھنا چاہتا ہے قتیلا قتل کیا ہوا تو وہ بالسوق بازار میں سے دیکھ لے. یہاں پر یہ ہے کہ بغیر ستابہ کے جو ہے وہ اس کو ابن نواحہ کو جو ہے وہ آپ نے قتل کرا دیا. تو اصل میں جب یہ پہلی دفعہ آیا تھا اس کی ابتدا کسی وہ تھی، اور آپ نے اس کو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تو رسول نہ ہوتا میں تیری گردن مار دیتا. تو اس کے باوجود اس کی جو ہے وہ ایک دفعہ یہ آپ کے سامنے حاضر ہو چکا تھا، توبہ نہیں کی، جس کے پاس توبہ کا وقت تھا. تو جب دوبارہ یہ آپ کے سامنے آیا اور آپ کو یہ مل گیا، اور وہ دوبارہ جب ملا تو وہ رسول نہیں تھا، پکڑ کے لایا گیا تھا، تو اس لیے آپ کی اس کی جو ہے وہ گردن مار دی، اور عام مرتدین کی طرح جو ہے اس کو اسلام اس پہ پیش نہیں کیا. اور ابن مسعود سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ابن نواحہ اور ابن عسال یہ دو جو ہے مسلمہ کے قاصد بن گیا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ نے ان دونوں کہا تھا اتشہدان انی رسول اللہ، قال نشہد ان مسیلمۃ رسول اللہ، تو رسول اللہ، تو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میرے رسول؟ تو ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے وہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ آمنت باللہ ورسولی لو کنت قاتلا اور رسولا لقتلتکما، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوں، اگر میں جو ہے وہ قاتل ہوتا رسولوں کا یعنی قاصدوں کا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا. عبداللہ کہتے ہیں فمضت السنہ، ایک سال گزرا کہ ان رسول اللہ فمضت السنہ، یہ سنت جاری ہو گئی کہ ان رسول اللہ تقتل، جو قاصد ہوتے ہیں قتل نہیں کیا جاتا انتا. اللہ، تو ان کو جو ہے وہ اس وقت تو نہیں قتل کیا گیا، لیکن جب بعد میں یہ پکڑے گئے تو اس کو جو ہے وہ ابن نواحہ کو قتل کر دیا گیا. بابن فی امان المرأۃ، قال حدثنا، اگر عورت امان دیتی ہے تو کیا اس کا امان حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا کسی کافر کو. قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اياس بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن قريب عن ابن عباس قال حدثتني ام هاني، کہتے ہیں کہ مجھے ام ہانی نے یہ بیان کیا
بنت ابی طالب جو ابی طالب کی بیٹی نبی پاک کی چچا زاد بہن تھی، انہا اجارت رجلا، وہ کہتی کہ انہوں نے ایک آدمی کو من مشرکین کے ایک آدمی کو پناہ دی. اجارت ای آمنت ہو، من الاجارہ بمعنی الامن، ان کو جو ہے وہ پناہ دی، امان دیا. یوم الفتح، فتح مکہ کے دن. فاطت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی پاک کے خدمت میں حاضر ہوئیں. فذکرت ذلک لہ، اور یہ بات جو ہے وہ نبی پاک کو پیش کی، ذکر کی. فقال فقال، تو کہتے ہیں راوی کہ آپ نے فرمایا قد اجرنا من اجرتے، اے ام ہانی جس کو آپ نے پناہ دی ہم بھی اسے پناہ دیتے ہیں، جس کو آپ نے امان دیا ہم بھی اسے امان دیتے ہیں. وآمنا من آمنتے، اور ہم امان دے رہے ہیں جسے آپ نے امان دیا. قال حدثنا، اس حدیث میں بالکل واضح ہے کہ عورت اگر امان دے تو اس کا امان بھی صحیح ہوتا ہے. اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ عورت کا جو امان ہے وہ جائز ہے، اور اکثر فقہاء جو ہے وہ غلام کے امان میں بھی یہی بات کرتے ہیں، سوائے ابو حنیفہ اور آپ کے ساتھیوں کے، کہ آپ نے جو ہے وہ غلام کہ جو ہے وہ جنگ کے اندر حصہ لیتا ہے، اور وہ جو جنگ کا حصہ نہیں لیتا تو اگر وہ ان لوگوں کو وہ امان دیتا ہے جن سے وہ قتال کر رہا ہے تو اس کا امان جو صحیح ہوگا، اور اگر ان سے وہ لڑائی نہیں کر رہا تو ان کو اگر امان دیتا تو یہ امان ٹھیک نہیں ہوگا. اور بچے کے امان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ منعقد نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے قلم مرفوع ہے. اس حدیث کو اسی طرح کی حدیث ہے بخاری، مسلم اور نسائی نے بھی جو ہے وہ ذکر کی ہے. منذری کہتے ہیں کہ وخرج النسائی، اس حدیث کو جو ہے نسائی نے بھی جو ہے اس کی تخریج کی ہے. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال انبانا سفيان بن عيينة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ان كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز، اگر ایمان والوں پر کوئی عورت جو ہے وہ کسی کو پناہ دے دیتی ہے، امان دے دے تو یہ جائز ہوگا. بابن فی صلح العضو، دشمن سے جو ہے صلح کے بیان میں اس باب کی پہلی یہ حدیث ہے بڑی تفصیلی اور لمبی حدیث ہے. قال حدثنا محمد بن عبید ان محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحدیبیة في بضع عشرة مئة من اصحابه. کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے زمانے میں آپ جو ہے وہ بضع عشرة مئة 1400 سے کچھ زیادہ صحابہ کو 1000 سے 1000 سے 1000 سے زیادہ صحابہ کو آپ لے کے نکلے. حتی اذا كانوا بذی الخلیفہ، جب آپ ذی الخلیفہ کے مقام پہ پہنچے. قلد الہدیہ، آپ نے جو ہے وہ جو قربانی کے جانور تھے انہیں قلادے ڈالے. واشمرہ، اور آپ نے جو ہے وہ اشعرہ، اور آپ نے شعار کی نشانی لگائی، ان کا کان کی جگہ کوئی جگہ کاٹی یا کسی کے پر نشان لگایا. واحرم بالعمرۃ، اور عمرہ کا احرام باندھا. وساق الحدیث، پھر ساری حدیث بیان کی. قال، اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرماتے ہیں راوی وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیۃ التي یعبث علیہم، یہاں تک کہ نبی پاک چلے یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی میں اور اس ثنیہ میں پہنچے جس سے جو ہے نیچے اترا جاتا ہے. الثنیہ، ثنیہ یہ جبل الذی علی الطریق، اس پہاڑی چوٹی پہ پہنچے جہاں سے نیچے اترا جاتا ہے. برکت بھی راقلتہ، آپ کی اونٹنی وہاں پر جو ہے وہ بیٹھ گئی. فقال الناس حل حل خلعت القصوہ، لوگوں نے کہا حل حل، یہ اونٹ کو جو ہے وہ اونٹنی کو اٹھانے کی آواز ہوتی ہے کہ چلو چلو. اونٹ قصوہ تو جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، رک گئی ہے. 2 دفعہ انہوں نے یہ بات کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما خلعت، قصوہ نہیں اڑی، قصوہ نہیں رکی. وما ذلك لها،
بخلق اور نہ ہی اس کی عادت ہے، ولیکن حبس حابس الفیل لیکن کسرہ اونٹنی کو جو ہے وہ اس ذات نے روکا ہے جس نے جو اونٹنی کو جو ہے وہ روکنے والا ہے ہاتھیوں کو. ثم قال پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ بخدا قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے لا یسألون اليوم خط یعظمون بها حرمات اللہ الا اعطیتهم ایاہا. آج جو ہیں یہ سوال نہیں کریں گے مجھ سے نہیں مانگیں گے اہل مکہ. معنی یہ کہ لا یطلبوننی مجھ سے طلب نہیں کریں گے خطہ حصلہ کوئی بھی بات کوئی بھی چیز کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی حرمات کی جو ہے وہ تعظیم کریں، یعنی ترک قتال جو ہے حرم کے اندر. تو مگر یہ کہ میں ان کو جو ہے وہ خصلت اور چیز مانگی ہوئی وہ دے دوں گا. ثم زجرها پھر آپ نے جو ہے اونٹنی کو ہنکایا، اس کو ڈانٹا. فوثبت وہ اٹھ کھڑی ہوئی. فعدل عنہم تو آپ لوگوں سے جو ہے وہ آپ ہٹ گئے. حتی نزل بیکسل حدیبیہ کے آخری مقام پہ آپ اترے. علی صمد قلیل الماء ایسے کنویں پر ایسے چشمے پر کہ جس کا پانی بہت تھوڑا تھا. صمد کہتے ہیں حفیرۃ فیہ الماء، ایسا حفیرہ ایسا چھوٹا سا گڑھا جس میں پانی ہو. فجاء بدیل بن ورقہ الخزاعی بدیل بن ورقہ خزاعی آیا. ثم اطاؤ یعنی عروۃ بن الزبیر پھر جو ہے وہ اس کے پاس آیا عروۃ بن مسعود. فجعل یکلم تو وہ بات کرنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلمہ تو جب بھی وہ بات کرتا اخذ بلحیتی نبی پاک کی داڑھی کو جا پکڑتا. والمغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے وہ قائما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے. ومعه السیف وعلیہ المغفر اور ان کے پاس جو ہے وہ تلوار تھی اور حضرت ان کے جو ہے وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوار تھی اور اس پر مغفر یعنی خود تھی. تو انہوں نے کہا فضرب یدہ بنعل سیف تو حضرت حضرت مغیرہ بن شعبہ نے تلوار کے دستے پہ جو ہے وہ ہاتھ مارا غصے سے. وقالا اور یہ کہا آخر یدک عن لحیتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور کر. فرفع عروۃ راسہ عروہ نے اپنا سر اٹھایا. فقال من ھذا کہنے لگا یہ کون ہے. قالوا المغیرہ بن شعبہ انہوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے. قال ای غدر او لست اصحافی غدرک اچھا ہے دھوکے باز. کیا میں نے جو ہے وہ تیرے دھوکے والے کام میں نے تیری کوشش نہیں کی تھی، یعنی جو تو نے دھوکہ دیا تھا اس کے شر کو دور کرنے میں اور تیرے شر کو بچانے میں اور تیری جو جنایت تھی مال خرچ کر کے میں تمہیں جو ہے وہ بچایا نہیں تھا. ابن شام کہتے ہیں کہ عروہ نے اس سے جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو حضرت مغیرہ کو اسلام سے پہلے پیش آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ 13 آدمیوں کی ایک جماعت میں ثقیف کی جو تھے بنی مالک سے نکلے. فغدر بہم وقتلہم وخذ اموالہم تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا، انہیں قتل کر ان کے مال لے لیے. فتحایز الفریقان بنو مالک والحلاف رات المغیرہ تو پھر جو ہے وہ دو فریق آپس میں جو ہے وہ لڑنے کے قریب تھے. تو عروہ بن مسعود نے جو ہے وہ کوشش کی جو کہ مغیرہ کے چچا تھے، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے وہ ان سے دیت دی 13 آدمیوں کی اور اس پہ صلح کر لی. اور اس قصے میں بڑا طول ہے. بہرحال تو اس واقعے کے بعد حضرت مغیرہ جو ہے وہ مدینہ میں چلے گئے اور اسلام لے آئے. تو اس طرح نے اشارہ کیا تھا. وکان المغیرہ تو صاحب قوما فی الجاہلیہ تھی اور حضرت مغیرہ جو ہے جاہلیت کے اندر ایک قوم کے صاحب بنے.
فقتلهم تو انہیں قتل کر دیا، وغیرہ اموالهم اور ان کے مال لے لیے، ثم جاء فاسلم پھر یہ مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی پاک نے فرمایا اما الاسلام فقد قبلنا، اسلام جو ہے تحقیق ہم نے قبول کر لیا، واما المال فانه مال غدر تو اے مغیرہ جو مال لے کے آئے ہو یہ دھوکے کا مال ہے، لا حاجت لنا فیہ اس میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، فذکر الحدیث پھر پوری حدیث سے ذکر کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب هذا ما قال علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقص الخبر، آپ نے کہا کہ لکھو یہ وہ ہے کہ جس پر جو ہے وہ محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے اور پوری خبر بیان کی، فقال سعیل وعلى انه لا یاتیک منا رجل، سہیل نے کہا کہ وہ شرط اس بات پر ہوگی، معاہدہ بشرط پر ہوگا کہ ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ نہیں آپ کے پاس آئے گا کہ وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ اگر سے آپ کے دین پہ ہو إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا مگر یہ کہ آپ اس کو ہماری طرف لوٹائیں گے، یہ صلح حدیبیہ کی جو ہے بڑی سخت قسم کی شرط تھی، فلما فرغ من قضیۃ الکتاب جب اب کتاب کے معاملے سے فارغ ہوئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی یہ پاک نے اپنے ساتھیوں سے کہا قوموا کھڑے ہو جاؤ، فانحروا اور اونٹوں کو ذبح کرو، ثم احلقوا پھر حلق کراؤ، ثم جاء نسوة مؤمنات مہاجرات علایا پھر جو ہے وہ عورتیں جو مہاجرات تھی ہجرت کر کے مسلمان عورتیں آئیں، اور پوری آیت فنہاہم اللہ ان یردوہم تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ منع کیا کہ آپ ان عورتوں کو لوٹائیں، عورتوں کو لوٹانے سے منع کر دیا، ویسے مردوں کو لوٹانا لیکن عورتوں کو لوٹانے سے آپ نے منع کر دیا، وامرہم ان یردوا الصداق اور آپ نے انہیں یہ حکم دیا کہ جن کی یہ وہاں سے ظاہر ہے بیوی اپنے شوہر چھوڑ کے آئیں تو ان کو جو ہے وہ ان کے صداق جو مہر انہوں نے خرچ کیے تھے ان کے مشرکین شوہروں نے تو ان کو یہ واپس کر دو، ثم رجع المدینہ پھر مدینہ لوٹے، فجاءہ ابو بصیر تو آپ کے پاس ابو بصیر آیا، رجل من القریش یہ قریش کے آدمی میں سے ایک آدمی تھا، یعنی فارسلوا مطلب یہ کہ فارسلوا فی طلبہ انہوں نے جو اس کی تلاش میں جو ہے وہ لوگ بھیجے، فدفعوا الی الرجلین تو آپ نے جو ہے وہ دو آدمیوں کے حوالے کیا، فخرج بھی وہ دونوں آدمی ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے، حتی اذا بلغ ذی الخلیفہ جب وہ ذی الخلیفہ پہنچے تو نزلوا انہوں نے پڑاؤ ڈالا یا کلون کھانے لگے تاکہ کھانا کھائیں، من تمر کھجور وغیرہ لہم جو ان کے پاس تھی، فقال ابو بصیر لاحد الرجلین حضرت ابو بصیر نے دو آدمی میں سے ایک آدمی سے کہا کہ ایک آدمی سے کہا کہ خط اصل مدینہ تھا، اچھا دو آدمی واللہ انی لارا سیفک بخدا میں تیری تلوار دیکھ رہا ہوں یہ ہاں یا فلاں فلاں جو یہ دن بڑی اچھی ہے، فص اللہ الآخر دوسرے وہ تلوار سونٹ ڈالی نکال دی جنی میان سے، فقال عاجل کہا جی ہاں قد جربت بھی یہ میں نے بڑی آزمائی ہے، فقال ابو بصیر ارنی انظر ابو بصیر کہنے لگے کہ مجھے دکھاؤ میں دیکھتا ہوں الیہ اس کی طرف، فامسکنہ تو وہ تلوار جو ہے منہ امکنہ منہ تلوار لی تو اس پہ جو ہے وہ آپ غالب آ گئے اور فضرب اس کو جو وہ دے مارا حتی برد یہاں تک ٹھنڈ ہو گیا، وفر الاخر حتی اتى المدینہ تو دوسرا بھاگا اور مدینہ آ گیا، فدخل المسجد یعدو اور دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأى هذا ظهرا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کو جو ہے وہ ڈرا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اس کو جو ہے فضین ڈرا ہوا دیکھ رہا ہوں، ظہرا فضین، فقال قتل واللہ صاحبی کہنے لگا مار دیا گیا تو خدا کی قسم میرا دوست، وانی لمقتول اور میں بھی جو ہے وہ عنقریب مارا جانے والا تھا، فجاء ابو بصیر فقال تو کہنے لگے قد اوفى اللہ ذمتک اے اللہ کے پیغمبر اللہ نے آپ کے ذمے کو پورا کر دیا، فقد رددتنی الیہم آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا تھا لوٹا دیا تھا، ثم نجانی اللہ منہم پھر اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل امہ مسعر حرب لو کان مسر حرب
ویل امی، ہلاکت ہو اس کے لیے، اس کی ویل امی، اس کی ماں کی ہلاکت، کہ یہ جنگ کو جو ہے ہمارے دنوں میں بھڑکانے والا ہے، یعنی آپ نے جو ہے وہ یہ چاہا کہ اس کو لو کان لہ احد فلم، اگر اس کے لیے کچھ ہوتا تو یہ ہوتا فلما سمع ذلک، تو آپ نے فرمایا جب یہ ابو بصیر نے یہ بات سنی تو عرف انہ سیرد، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ پاک اس کو لوٹا دیں گے الیہم کافروں کی طرف، فخرج حتی اتی سیف البحر، تو وہاں سے جو ہے وہ نکل گیا، نکلے یہاں تک کہ جو ہے وہ سمندر کے جو ہے وہ کنارے جا پہنچے۔ ساحل سمندر پہ جا پہنچے، اور وَيَنْفَلِتُ يَنْقَلِبُ، ابو جندل، اور ابو جندل جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کافروں کے ہاتھ سے نکل گئے، فلاحق بأبی بصیر، یہ بھی وہ بصیر سے جا ملے، حتی اجتمعت منہم عصابہ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک پوری جماعت جو ہے وہ جمع ہو گئی، یعنی ان کا پورا ایک گروہ بن گیا اپنا۔ اور اس طرح جو ہے وہ پھر کافروں کے لیے بڑے مشکل پیش آنے لگی، کوئی بھی کافروں کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ تیس نیس کر دیتے۔ تو یہاں پر یہ بڑی لمبی حدیث ہے، یہاں جو باب باندھا ہے علامہ امام ابو داود نے دشمن سے صلح کے بیان میں، تو دشمن سے صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کا شروع میں تذکرہ آیا ہے، اور کس انداز میں صلح ہوئی اور کیا شرائط رکھی گئی، اور صلح حدیبیہ جو ہے مشہور و معروف واقعہ اور مشہور و معروف صلح ہے۔ قال حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابن ادریس قال سمعت ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن زبير ان المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم انهم استلقوا على وزل الحرب 10 سنين، آپ نے جو ہے وہ 10 سال جو ہے وہ جنگ بندی کی صلح کی، یا من فیہن الناس، کہ جن 10 سال میں لوگ جو ہے وہ محفوظ رہیں، وعلى ان بیننا عیبت مکفوفہ وانه لا اسلال ولا اغلال، اور اس بات پر صلح کی کہ ہمارے درمیان جو ہے وہ عیبہ، کہ اس بات پر صلح کہ ہمارے درمیان کوئی عیبہ مکفوفہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی چھپی ہوئی کوئی ممنوع بات نہیں ہوگی، بالکل ایک دوسرے دل صاف ہوں گے، اور وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، نہ تو جو ہے وہ تلواریں سونتی جائیں گی، یعنی آمنے سامنے ہو کر لڑائی کی جائے گی، اور ولا اغلال، نہ چوری چھپے جو ہے وہ غارت گری ہوگی۔ اسرار لا سرقت ولا خیانت، ایک معنی یہ کیا گیا کہ نہ چوری ہوگی نہ خیانت ہوگی۔ اغل رجل ای خان و اسلال من السلت وی سرقہ، اچھا یہ چوری مراد ہے، چوری اور خیانت نہیں ہوگی، اور مراد یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ محفوظ ہوں گے، ان کے مال بھی محفوظ ہوں گے، سرن بھی اور جہرن بھی۔ اس حدیث سے جو ہے وہ منظری نے سکوت اختیار کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث قابل حجت ہے۔ یہاں پر بھی صلح کی بات ہے۔ قال حدثنا عبداللہ بن محمد النفیلی قال اخبرنا عیسی بن یونس اخبرنا اوزاعی عن حسان بن عطیہ قال مال مکحول وابن ابی زکریہ، مکحول اور ابن زکریہ جو ہے الی خالد ابن معدان، وہ مائل ہوئے خالد ابن معدان کی طرف۔ اور وہ ملت معہم، اور میں بھی ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی طرف گیا۔ فحدثنا عن جبیر، تو انہوں نے ہمیں بیان کیا جبیر ابن نفیر سے، قال جبیر
انطلق بنا الی ذی مخبر، ہمیں جو ہے وہ ذی مخبر کے پاس لے جاؤ، رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ میں سے ایک آدمی تھے، فاطینہ تمن کے پاس آئے، فسألہ جبیر عن الہدنۃ، تو ان سے جبیر نے جو ہے وہ ہدنہ کے بارے میں پوچھا، صلح کے بارے میں پوچھا۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پاک کو یہ کہتے سنا، ستصالحون الروم صلحا آمنا، ان قریب تم جو ہے وہ روم والوں سے بھی جو ہے وہ امن والی صلح کرو گے، وتغزون انتم وهم عدو من ورائکم، اور تم جو ہے وہ جہاد کرو گے، لڑائی کرو گے، اور وہ تمہارے خلاف تمہارے پیچھے سے جو ہے وہ دشمن ہوں گے۔ بات واضح ہے کہ یہ اس میں جو صلح کی بات ہے کہ آپ نے صلح کی بات کی، اور دشمن سے صلح کرنا جائز ہے اگر ضرورت ہو۔ باب فی العدو یوتا علی غرۃ غفلۃ ویتشبہ بہم، دشمن کے بیان میں کہ جس کے پاس جو ہے وہ غفلت میں آیا جائے اور انہی کے مشابہ ہو، یعنی ایک مسلمان آدمی دشمن میں داخل ہو، کافر دشمن پر، اور انہیں جو ہے ان کی غفلت میں پاک انہیں جو قتل کرے، اور حال یہ ہے کہ عدو اس بات کو جانتا بھی نہ ہو، اس سے قتل کے ارادے کو، اور نہ ہی اس کے ارادے پہ جو ہے واقف ہو، اور یہ تشبہ بہم، اور جو مسلم دشمن پہ داخل ہوا ہے وہ ان دشمنوں کی جو ہے وہ ظاہری شکل و صورت اختیار کر لے ظاہر حال کے اندر، اور اس کا دل جو وہ ایمان پہ مطمئن ہو، فتشبہوا بہیئاتہم و آدابہم و اخلاقہم، صرف ان کی حیات اور ان کے ظاہری آداب و اخلاق میں ان کی مشابہت اختیار کرے، والتلفظ بالکلمات التی فیہا توریہ، اور پھر وہاں پر وہ کلمات استعمال جن میں توریہ ہو سکتا ہو، بلکہ شریعت کے یہاں جو ہے منکر الفاظ وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے کہ محمد ابن مسلمہ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ھذا الرجل قد سألنا الصدقۃ وقد عنانا، کہ یہ محمد جو ہے معاذ اللہ انہوں نے ہم سے صدقہ مانگا، ہمیں تھکا دیا ہے، جب وہ کعب ابن اشرف کو قتل کرنے گئے تھے۔ تو اس جیسے جو الفاظ ہیں ان کا جو ہے وہ اس حالت کے علاوہ میں جو ہے وہ استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ایسی کیفیت میں کہ جب دشمن کے خلاف آپ جاسوسی کی شکل میں جاتے، جاسوس کی شکل میں جاتے ہیں یا کسی اور شکل میں کہ اس کو نقصان پہنچائیں اور اسلام کو اس کے شر سے بچانے کے لیے، تو پھر آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ عام حالات کے اندر ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ قال حدثنا احمد بن صالح قال اخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف، آپ نے کہا کعب بن اشرف کے لیے جو ہے وہ کون جو ہوگا میری طرف سے، فَإِنَّهُ قَدْ أَوَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ تکلیف دی ہے، نقصان دیا ہے، اذیت دی ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ فقال انا یا رسول اللہ، کون ہوگا محمد یہ کعب بن اشرف کے مقابلے میں، کون اس کے شر سے مجھے بچائے گا؟ تو محمد بن مسلمہ نے عرض کی اللہ کے رسول میں، اتحب ان اقتل، کیا پسند کرتے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ قال ہم تو ہم نے فرمایا جی ہاں، فاذن لی ان، تو انہوں نے کہا، تو محمد بن مسلمہ نے عرض کی فاذن لی اقول شیئا، اے اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجیے کہ میں کچھ کہہ سکوں، یعنی پھر ظاہر میں کوئی ایسی بات کروں گا اس کو جو ہے وہ اپنے ٹریپ پہ لاؤں گا۔ کہا نام، آپ نے کہا جی ہاں کل کہہ دو۔ فاطاؤ، تو وہ آئے جو ہے وہ آپ حضرت محمد بن مسلمہ اس کعب بن اشرف کے پاس آئے، فقال ان هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا، یہ آدمی جو ہے اس سے ہم سے جو ہے وہ صدقہ مانگا ہے اور مانگتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ
اس نے تھکا دیا ہے. الانا طاف تھکانا. تو وقال ايضا لتملنه. کعب بن اشرف نے بھی یہ بات کی اس کی بات پر کہ وہ تمہیں جو اور زیادہ جو ہے وہ کیا کرے گا، تمہیں تھکائے گا، تمہارے ملالت کو جو ہے وہ اور زیادہ کرے گا. ابھی کیا ہے سو قالت اتبعناه فنحن نكره ان ندعه. تو محمد نے اس نے کہا ہم اس کی جو ہے اتباع کر چکے ہیں، اب ہم نہ پسند کرتے ہیں ہم اسے چھوڑ دیں. حتى ننظر الى اي شيء يسير امره، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ کس طرف اس کا معاملہ جاتا ہے. وقد اردنا ان تصلفنا وسكا او وسكين، اور ہم نے ارادہ کیا کہ تو ہمیں ایک یا دو وسق جو ہے وہ کچھ ادھار دے دے. قال کعب نے کہا اي شيء ترهنوني، تم کیا چیز جو ہے میرے پاس رہن رکھو گے. قال تو انہوں نے کہا کہ ما تريد منا، تم سے کیا چاہتا ہے. فقال نساءكم، تو اس نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھو. قالوا سبحان الله انت اجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. تو کہنے لگے کہ اللہ سبحان اللہ، تو عرب کے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے، ہم تیرے پاس اپنی عورتیں نہ رکھیں تو یہ ہمارے لیے عار ہوگا، عار ہوگا اور باعث رسوائی ہوگا. قال فترهنوني اولادكم، تو وہ کہنے لگا کہ تم میرے پاس اپنی اولادوں کو لران رکھو. قالوا سبحان اللہ يسب ابن احدنا فيقال روحنت بوسك او وسكين. تو کہنے لگے سبحان اللہ، ہم میں سے کسی ایک کے بیٹوں کو گالی دی جائے گی تو اسے کہا جائے گا تو ایک یا دو وسق کے بدلے میں ران رکھا گیا. قالوا، تو انہوں نے کہا نرهنك اللامة يريد الصلاح، ہم تمہارے سے جو ہے لامہ رکھیں گے. لامہ سے مراد اصلہ مراد لے رہے تھے. بعض راویوں نے جو لامہ کی جو ہے وہ تفسیر کی ہے، اور لغت کہتے ہیں لامہ سے مراد جو ہے وہ دیرہ ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے وہ اصلے کا اطلاق یہ جو ہے وہ اسم القرى الباس کے قبیل میں سے لامہ دیرہ کو کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اصل کو کہتے ہیں لامۃ الحرف ادات الحرف، اور کبھی کبھی حمزہ چھوڑ دیا جاتا ہے لامہ اور لامہ. ہم تمہارے پاس جو ہے وہ زیرہ رکھیں گے یا اثر رکھیں گے. کارن ہم تو کہنے لگا ٹھیک ہے. فلما اتاؤ، پھر جب وہ اس کے پاس آئے نادا تو اس کو ہم نے کہتے ہیں انہوں نے آواز دی. فخرج الیہ، تو ان کی طرف نکلا ہوا متطیب، تو اس نے خوشبو لگا رکھی تھی. ینزف راسہ، جو اس کے سر سے جو ہے وہ ینزف راسہ، اس کا سر جو ہے وہ مہک رہا تھا. یفوح منہ ریح الطیب، اس کے سر سے جو ہے وہ خوشبو آ رہی تھی، اس طیب کی بو آ رہی تھی. فلما ان جلس الیہ، جب ان کے پاس بیٹھا. وقد کان جاء معه بنفر ثلاثه او اربع، تو ان کے ساتھ جو 3-4 آدمی آئے تھے. فذکروا له، تو انہوں نے اس کے لیے ذکر کیا. قال عندي فلانا، کہ ہمارے پاس جو ہے فلاں ہے. وہی آطر نساء الناس، اور وہ تو ہے وہ عورتوں میں سب سے بہترین عطر لگانے والی ہے. قال تاذن لی فاشم، یعنی یہ کعب نے کہا کہ میری بیوی بڑی جو ہے وہ عطر پسند کرنے والی ہے، اسی نے لگائی ہے. تو یہ نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت ہے ہم سوں گے. قال نعم، تو نے کہا ہاں. فادخل یدہ فی راسہ، تو اپنے ہاتھ اس کے سر پہ ڈالے. فاشم، سے سوں گا. قال اعود، میں دوبارہ سونا چاہتا ہوں. قال نعم، نے کہا جی ہاں. فادخل یدہ فی راسہ، تو اپنا جو ہاتھ دوبارہ اس کے سر میں ڈالے. فلما استمکن منہ، جب اس پہ قدرت حاصل کر لی. قال دونکم فضربوه حتى قتلوه، تو محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دونکم خذوه، اس کو پکڑو. پھر انہوں نے جو اسے مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا. منذری کہتے ہیں کہ یہ واخرجہ البخاری و مسلم و نسائی، ایسا اس کو بخاری مسلم و نسائی نے بھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے.
قال حدثنا محمد بن خزابة أخبرنا إسحاق يعني بن منصور أخبرنا أسباط الحمداني عن السدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. ایمان نے جو ہے وہ فتق کو جو ہے وہ قید کر دیا، بند کر دیا. فتق کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آئے کسی کے پاس سے غافل پائے اور اسے جو ہے وہ پکڑ قتل کر دے. اور قید الایمان الفتق ای الایمان یمنع الفتق، ایمان فتق سے دھوکے سے قتل کرنے سے منع کرتا ہے. کما یمنع القید عن التصرف، جیسے جو ہے وہ قید اور ہتھکڑیاں وغیرہ کسی تصرف سے منع کرتی ہیں. فکأنہ جعل الفتق مقیدا، تو فتق جو ہے اس کو مقید کر دیا، یعنی دھوکے سے قتل اس کو بند کر دیا گیا ہے. لا یفتک مؤمن، تو کوئی مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا. تو یہاں پر فتق سے مراد وہ ہے کہ وہ قتل جو امان دینے کے بعد ہو دھوکے سے، ہاں جیسے قید تصرف سے روک دیتی ہے. قتل کعب جو تھا، کعب کو جو قتل کیا وغیرہ، یہ اس نہیں سے پہلے تھا یا اس سے مخصوص ہوگا. اور جمع اس میں یہ بھی کہا گیا جمع کے بارے میں کہ ایمان یمنع من الفتق، اس کا ایمان جو ہے اس کو فتق سے روکتا ہے. اور منذری کہتے ہیں اس کے اسناد میں اسباط ابن بکر حمدانی اور اسماعیل ابن عیاش سدی ہیں، اور ان دونوں کے لیے جو ہے وہ حدیثوں کو مسلم نے تخریج کیا ہے، اور ان دونوں میں جو ہے وہ بہت سے ائمہ نے بات کی ہے، تکلم کیا ہے.